بلوچستان کے کونوں کے اوپر دو اضلاع تھے، ایک تھا جیکب آباد سندھ میں اور دوسرا تھا ڈیرہ غازی خان جو ہے وہ پنجاب میں۔ یہ دونوں اضلاع جو تھے انگریز نے اس یہاں علاقے کو فتح کر لیا ہوا تھا، ادھر نیپیر تھا اور ادھر جو تھا لارنس تھا، اور ضلع میں ڈپٹی کمشنر تھا، ایک طرف جان جیکب اور دوسری طرف تھے رابرٹ سنڈے من۔ جان جیکب کی تھیوری تھی کہ ہم کو رون دینا چاہیے اور رونتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہیے، لیکن رابرٹ سنڈے من کی تھیوری یہ تھی کہ نہیں، میں نے ڈیرہ غازی خان میں بلوچ سرداروں کو اپنے ساتھ ملایا ہے، اور انہوں نے حالت یہ ہے کہ انہوں نے تو باقاعدہ ملکہ وکٹوریہ کی شان میں ایک بہت بڑا قصیدہ بھی لکھا ہے، اور قصیدہ آج بھی آرکائیوز کے اندر سونے کے تار سے لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں جان جیکب جو تھا وہ ظاہر بات ہے فوج تھی انگریز کی، انگریز سمجھتا تھا ہم دنیا کی عالمی طاقت، ہم یہ چار بلوچوں کو ہم نہیں کر سکتے، اس کو ختم کر نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جیکب کا مانا گیا، اس کو کہا راتوں رات تو سنڈے من کو واپس چلے گا۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جب انہوں نے پہلی جو موومنٹ شروع کی تو خجک کے پہاڑ ہے سبی کے پیچھے، وہاں پر جا کے ان کی کیپٹن شوورز کی کمپنی جو ہے وہ اس کو 200-250 لوگ مر گئے، اور پھر ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں تو بڑا ٹرین ایسی ہے جہاں تو مقابلہ نہیں کیا کر سکتا۔ تو پھر اس کے بعد حالت یہ ہوئی کہ وہاں سے رابرٹ سنڈے من نے ان سے چانس لیا کہ اب مجھے فارورڈ پالیسی کے تحت آگے بڑھنا چاہیے۔ پھر اس نے اس وقت خانف قلات کی ریاست ہوتی تھی، یہ جو علاقہ پشتون علاقہ ہے، جو پشین کا علاقہ ہے، یا اس کے بعد لورلائی کا علاقہ ہے، جو اس کے بعد برجوب کا علاقہ، یہ پورا علاقہ جو تھا یہ افغانستان کے ساتھ اس کے ساتھ منسلک تھا۔ نیچے کی جو ریاستیں تھیں یہ تھیں، یہ کوئٹہ سے نیچے جو قلات اور خزدار اور مستونگ اور مکران اور یہ ساری، یہ بلوچستان کی وہاں پر اس پہ خانف قلات کی ریاست تھی، اور اس کا وہ گرمائی مقام جو تھا وہ ہوتا تھا قلات، اور سرمائی مقام جو تھا وہ ڈھاڈر میں ہوتا تھا سبی کے نزدیک۔ تو اس نے ان سارے سرداروں کو ملو کے یہاں تک ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب اس نے اس سے اپنے مطالبات پیش کیے تو خانف قلات کے 93 سرداروں میں سے صرف 3 سردار اس کے ساتھ رہ گئے، باقی پیچھے، اور اس نے پھر اس پورے علاقے کو بغیر کسی کچھ کے فائٹ کیے کچھ کیے اس نے اپنی ایک جسے کہتے ہیں حکومت قائم کر لی، اور وہ لڑتے جاتے تھے وہاں جا کے افغانستان کے اندر۔ پہلی دفعہ ہم نے یہ کیا کہ انگریز کے اس تجربے کو ناکام کرنے کی کوشش کی، کیونکہ انگریز پہلے ناکام ہو چکا تھا۔ انہوں نے خیر بخش مری کے جو چچا تھے ان کو حکمرانی دی تھی، انہوں کو سرداری دی تھی، جس کے خلاف مری اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور چچا کو مار دیا گیا تھا۔ اب سب کو انصاف پارٹی بنی تھی۔ اسی طرح وہ انہوں نے طالہ مینگل کے جو والد تھے ان کے خلاف بھی ایک شخص کو اٹھایا تھا، اور انہوں نے بھی اس کو قتل کر دیا۔ سردار کی ایک ان کی ٹریڈیشن ہے، اس کے ساتھ وہ چلتے ہیں، اس لیے وہ ساتھ چلے۔ 74 میں ہم نے سرداروں کی آپس کی چپکلش کو بڑھانے کے لیے ہم نے اس کے اندر ملٹری جو ہے انٹرونشن کی، اور نواب محمد اکبر بگٹی کو گورنر لگا دیا گیا۔ نواب اکبر بگٹی جو تھے ان کی مریوں کے ساتھ اور باقی ٹرائب کے ساتھ ایک پرسنل پرخاش جو تھی اس وقت نظر آ رہی تھی، اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اس کے گورنر بننے کے بعد بھی ان کے تعلقات بہت حد تک کشیدہ رہے، کیونکہ انہوں نے شروع میں آرمی ایکشن کے درمیان ان کا ساتھ دیا تھا، اور اس کے دوران بے شمار لوگوں نے سرنڈر کیا تھا اپنے جو بندوقیں، اور بگٹی صاحب جو تھے وہ اس کو مکمل کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے قابل ہو گئے۔ اور کنٹرول بھی انہوں نے کیا کیا تھا، صرف سیاستدانوں کو توڑا تھا۔ جمعیت علماء اسلام کے 2 ممبر تھے، ایک مولانا صالح محمد اور ایک حسن شاہ صاحب، ان کو توڑا تھا، اور وہ پارٹی جو کہ نیب پر ان کی حکومت تھی ان کو بجائے انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت بنا دی تھی۔ لیکن کہا جاتا تھا کہ ہم کنٹرول میں ہیں، لیکن کنٹرول میں نہیں تھے، دھماکے ہوتے تھے، حالات خراب تھے شہروں کے اندر۔ لیکن بگٹی صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ انہوں نے کنٹرول کر لیا، لیکن جب بگٹی صاحب نے کہا کہ میرے تو سفید کپڑے داغدار ہو رہے ہیں، میں تمہارا مزید ساتھ نہیں دے سکتا ہوں، تو پھر دوبارہ ہی ایسے ہو گیا۔ اس کے بعد 74 کے بعد آپ سوچیں 77 تک بلوچستان سے حیدرآباد سازش کا کیس آیا۔ حیدرآباد سازش کیس کے اندر خیر بخش مری صاحب سے لے کے طالہ مینگل صاحب سے لے کے ولی خان اور ہمارے حبیب چالب صاحب، یہ سارے کے سارے غداری کا مقدمہ جو تھا وہ بھگت رہے تھے، اور یہ غداری کا مقدمہ ذوالفقار علی بھٹو، قائد عوام، قائد جمہوریت، انہوں نے بنایا تھا۔ اور اس غداری کے مقدمے کے دوران
موومنٹ چلی 77 کی جب سب سے کامیاب موومنٹ تھی، تو ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ آئے اور انہوں نے ایک کام کیا تھا جس نے بلوچستان کے اندر امن قائم کیا تھا. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ بلوچستان میں امن کا راستہ صرف ایک ہے، اور اس کی وجہ سے 17 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہے جو امن کا وہاں سے گزرا ہے. انہوں نے 77 میں آ کے عام معافی کا اعلان کر دیا. عام معافی اعلان کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے جو کچھ لوگوں نے بلوچوں نے کہا وہ انہوں نے اسلحہ بھی لے کے پہاڑوں پہ گئے تو باقی اسلحہ بھی لانے تھا. تو 77 کی 6 جولائی کے بعد جو لوگ پہاڑوں سے اترے تھے، صرف 6 مہینے کے اندر زکوٰۃ اور عشر کا نظام آیا تھا. تو وہی مری جو تھے اور وہی جو بگٹی تھے اور وہی جو مینگل تھے اور وہی اس طرح وہ 20-20 کلومیٹر پیدل چل کے اپنے زکوٰۃ کے پیسے اسی میجر سے وصول کر رہے تھے جس کے لیے ایک زمانے میں بندوقیں تانے کھڑے ہوئے. 1977 سے لے کے 2005 تک بلوچستان پاکستان کا سب سے پرامن صوبہ رہا ہے. ڈکیتی نہیں ہوتی تھی، قتل و غارت نہیں ہوتی تھی، چوریاں نہیں ہوتی تھیں، کوئی کسی لا اینڈ آرڈر کے لیے پیسفل ترین وہ صوبہ تھا. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جب میں 1980 کی مارچ میں وہاں پر گیا ہوں بلوچستان یونیورسٹی میں اپنا لیکچر کی جاب جوائن کرنے کے لیے، تو بلوچستان کے در و دیوار پر ایک نعرہ لکھا ہوتا تھا پنجابی استعماران، پنجابی استعمارگران. تو اس طرح کی چیز وہ اس کا بھری ہوتی تھی، اور ریڈ اس کلر کے ساتھ انہوں نے رنگ سے لکھتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ پہلا الیکشن 1983 کا آیا جو کہ لوکل باڈیز کا الیکشن تھا. اس لوکل باڈیز کے الیکشن میں لوگوں نے اندازہ کرنا شروع کیا کہ ہو یہ تو ہمارے اپنے بندے ہیں. ظاہر بات ہے وہ کہتے تھے یہ کلوٹ بنائی ہے اس میں فلاں بندے نے کھا لیا، کونسلر نے فلاں نے کھا لیا، یہ اس نے اسکیم لے کے آیا، اس نے سرور کاکڑ کی اسکیم تھی اس کے اندر وہ کمیشن کھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم ایسے پنجابی کی بات کرتے ہیں، یہ تو بندے ہمارے اپنوں کا مسئلہ ہے. تو آہستہ آہستہ وہ نعرے مٹنا شروع ہوئے. 85 کا جو الیکشن تھا وہ اس زمانے میں جام غلام قادر صاحب جیتے تھے. اب ہوا یہ کہ جام غلام قادر کے وزراء پہ باتیں شروع ہونا شروع ہو گئیں، نعرے آہستہ آہستہ پھر مزید مٹنا شروع ہو گئے. نئے منو والے جو نعرے تھے یا پنجابی استعمارگران کے نعرے تھے ختم ہو گیا. اگرچہ کہ وہاں پر افغانستان کے اندر ایک کرائسس چل رہا تھا، اور پاکستان کے اندر جو کہ پرو رشیا گروپ تھے جن میں سے سمجھتے تھے کہ یہ رشیا جو آ گیا ہوا ہے اب ٹھیک ہے، جن میں محمود خان اچکزئی صاحب تھے اور ان کی پشتونخوا میپ کے لوگ تھے، نیشنل پارٹی کے لوگ تھے، وہ چاہتے تھے کہ نہیں. تو اس لیے وہ تھوڑا سا خلاف بولتے تھے اور وہ کہتے کہ یہ پنجابیوں کا اور فوج کا آپس میں مسئلہ ہے. لیکن خیر بخش مری کے جو بیٹے تھے وہ واپس آئے. خیر بخش مری جو تھے یہ خود پاکستان واپس نہیں آتے تھے کیونکہ یہ کہتے تھے کہ میں پاکستان میں نہیں آؤں گا، میرے ساتھ پاکستان نے بہت زیادتی کی ہے. تو پہلا بیٹا ان کا تھے تو چنگیز مری واپس آیا. سبی میں اس وقت موجود تھا، تو سبی میں لوگوں نے جو سب سے زیادہ اچھے تعلقات ان کے تھے وہ سلاچی قبیلے کے ساتھ. یہ تلی ایک جگہ ہے جو راستہ کہان کو جاتا ہے ان کے ہیڈ کوارٹر کو، وہاں پر یہ جو تھے یہ وہاں پر آ کے رکے. تو لوگ اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے خیر بخش مری کے ووٹ کا ایک قرض ادا کرنا ہے. پھر ان کے ایک دوسرے بیٹے گزین مری تھے، وہ بھی آ گئے، وہ بھی وہاں پر انہوں نے کہان میں جا کے ٹھکانہ بنایا. تو چنگیز مری جو تھے وہ الیکشن جیت گئے 1992 کا. لیکن اسی جگہ پہ وہ دوبارہ جب وہ جمہوریت کے اندر، حالانکہ جمہوریت بڑی ٹوٹی پوٹی سی تھی، سب کچھ تھی، لیکن آج کی طرح کی انٹرفیئرنس اس طرح کی نہیں ہوتی تھی جس طرح کی اب شروع ہوئی ہے. تو وہ دوبارہ جب انہوں نے الیکشن لڑا تو ایک ایسے آدمی سے ہارے، میر عبدالجبار صاحب سے، کہ جن کے بارے میں بلوچ کہتے تھے کہ یہ مشکوک ہے، بلوچ نہیں ہے، یہ سندھی ہیں، یہاں سے آباد ہو گئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں کہتے تھے. لیکن وہ جو ٹریڈیشن جو کہ کہتے ہیں ریزسٹنس کے والی وہ صورت حالت یہ تھی کہ ایک زمانہ آ گیا تھا کہ پورے کی پوری کامپرس پارٹی جو تھی ساری کی ساری اس سے 3 سیٹیں جیت چکی تھی. خود اختر مینگل صاحب اپنی سیٹ جو ہے وہ مکمل طور پر بچانے میں بڑی مشکل سے 95 ووٹوں میں ختم ہو گئے. 1997 کے الیکشن آخری الیکشن تھے جب بلوچوں نے، جب بلوچستان کے رہنے والوں نے کسی نہ کسی حد تک انڈیپینڈنٹلی اپنے رائے کا اظہار کیا تھا. کیونکہ بلوچستان میں نے الیکشن کروائے ہیں، وہاں دھاندلی کرنا نیکسٹ ٹو امپاسبل والی صورتحال. ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم لوگوں کو اٹھا کے کچھ کرو، سب کچھ بات کرو اور اس کے بعد آنے نہ دو. مطلب مجھے آج بھی وہ لطیفہ یاد ہے کہ نواب بگٹی صاحب جو تھے وہ الیکشن لڑ رہے تھے، تو اس کو ہمارے ایک دوست تھے ان کو انہوں نے ڈپٹی کمشنر لگا دیا. ہمایوں مری اس وقت ابھی جب انتقال ہوا چیف منسٹر تھے،
تو انہوں نے ان کے خلاف جتنے بھی لوگ تھے اس کے الیکشن لڑنے والے ان کو داخل نہیں ہونے دیا فارم جو ان کے. تو یہی کیا جا سکتا ہے دور دراز سے تھوڑا تھا. کچھ انہوں نے اپنا بھی ٹرائبل انفلوئنس استعمال کیا. تو جسٹس ایس اے نصرت ہوتے تھے اس وقت چیف الیکشن کمشنر. تو انہوں نے ان کو ملک صاحب کو بلا لیا, وہ جو وزیر اعلیٰ وہ جو ڈپٹی کمشنر سے. تو ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ بگٹی صاحب کے جو خلاف اس کے کینڈیڈیٹ کیوں نہیں آئے. تو انہوں نے کہا صاحب اس کا بخت ہے, اب میں بخت سے کیوں لڑ سکتا ہوں. لیکن یہ لطیفہ بن چکا ہوا تھا کہ واقعی اگر کھڑا ہوتا تو مسئلہ بن جاتا. اس کے بعد سے ہوا یہ ہے کہ 2004 سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کیا سچویشن ہے کہ کیسے جو ہے ٹرائبل اینمٹیز کو, مثلا اگر نواب بگٹی کے مخالف ہمارے دوست ہیں, ان کے والد جو تھے کے والد جو تھے عبد القادر سرفراز بگٹی صاحب کے والد جو تھے یہ عبد القادر مسوری بگٹی, وہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوتے تھے, بہت اچھے تعلق, اردو میں داخلہ لیا ہوا تھا, آپ اندازہ کریں. ان کا تعلقات خراب ہوئے, اس کو آگے کھڑا کرنا شروع, پھر غلام کلپر کے تعلقات خراب, اس کو کھڑا کرنا شروع, پھر مینگلوں کے اندر بھی آج آپ کو شفیق مینگل کا نام بہت بڑا نام رکھا, وہاں پر نصیر مینگل کرا. پھر اس کو ٹرائبل اینمٹی کو اکٹھا کر کے انہوں نے ایک کیش کرنا شروع کیا, اگر یہ ہماری بات نہیں مانتا تو یہ کر لو, یہ نہیں مانتا وہ. آج بلوچستان کی حالت یہ ہے کہ ان ساری اینمٹی کے باوجود پاکستان کی اس خطے میں ایسے حالات پیدا ہو چکے ہوئے ہیں کہ اب عوام جو ہیں وہ بذات خود سمجھنے لگ گئی ہیں کہ اب ہمیں خود جو ہے اپنا دفاع کرنا ہے.